السلام علیکم، دعا اسٹوری چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جھولے میں بیٹھنے والی لڑکی کے ساتھ کیا ہوا؟ تو چلیے چلتے ہیں ہم کہانی کی جانب۔ میرا نام نمرا ہے، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہمارے گاؤں میں ایک بہت بڑا جنگل تھا، وہاں پر ایک درخت پر جھولا تھا۔ وہ جھولا مشہور تھا، میں بچپن سے سنتی آ رہی تھی اس جھولے کی کہانیاں، قصے وغیرہ دوستوں سے، سب سے، لیکن میں وہاں پر گئی نہیں تھی۔ مجھے بہت شوق تھا زیادہ جانے کا، لیکن میرے والد صاحب بہت زیادہ سخت مزاج کے تھے، مجھے وہ کہیں پر بھی جانے نہیں دیا کرتے تھے۔ اگر میں کہیں کسی بھی جگہ پر جاتی تو میں برقع پہن کر جاتی، کیونکہ میرے والد صاحب ایک مولوی تھے، وہ نیک نمازی تھے، اسی لیے وہ ہمیں پردہ کرنے کا کہتے تھے۔ میری والدہ بھی ایک گھریلو خاتون تھی، وہ گھر میں اکثر رہا کرتی تھی۔ میری دادی نے بھی اس جھولے کے بارے میں مجھے بہت بتایا تھا، خوفناک کہانیاں مجھے بتائی تھی، لیکن مجھے شوق ہوتا تھا کہ میں بھی اس جھولے پہ جاؤں، دیکھوں کہ آخر کیا ہے ایسا۔ میں خود بھی نیک نمازی تھی، تو اس لیے میں نے سوچا تھا کہ میں جاؤں گی تو وہاں پر تو اپنے اوپر آیت الکرسی دم کروں گی تاکہ مجھے کچھ بھی نہ ہو۔ لیکن میں اس خبر سے بے خبر تھی کہ مجھ پر تو پہلے سے ہی جنات کا سایہ ہے، میں وہاں پر نہیں جا سکتی ہوں۔ میں سو رہی تھی تو مجھے اچانک ایک خواب نے جگایا۔ میں خواب میں دیکھ رہی تھی کہ وہ جھولا ہے، میں وہاں پر بیٹھی ہوئی ہوں، وہاں پر ارد گرد جناتوں کا بسیرا ہے، بہت زیادہ۔ وہاں پر جنات مجھے تیز تیز جھولا دے رہے ہیں، لیکن اچانک وہ جھولا گر جاتا ہے، جس وجہ سے میری آنکھ کھلی تو میں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میری والدہ نے پوچھا کہ تم اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہو، ڈری ہوئی کیوں ہو؟ میں نے اس کو کہا کہ کچھ نہیں، ایسے ہی میں خواب دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے چہرے سے پسینہ صاف کیا اور پھر میں آیت الکرسی پڑھ کر سونے لگی۔ اگلے دن میں اپنی سہیلیوں کے گھر جانے لگی، اماں سے بہانہ کر کے کہ میری سہیلی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اس کو پانی دم کر کے دے کر آتی ہوں اور اسے دم بھی کر دوں گی۔ تو اماں مان گئی، ٹھیک ہے بیٹا، جلدی آنا گھر، اس سے پہلے کہ تمہارے والد صاحب نماز سے واپس آ جائیں۔ میں اپنی سہیلی کے گھر گئی، ہم سب سہیلیوں نے پلان بنایا کہ ہم اس جنگل میں جائیں گے اور اس جھولے کا جائزہ لیں گے کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے۔ ہم سب سہیلیاں برقع پہن کر اس جنگل کی جانب رواں دواں ہو گئے تھے، لیکن وہ ہمارے گاؤں سے تھوڑا دور تھا۔ ہم جب وہاں پر جنگل پر گئے تو وہ جھولا مجھے دکھائی دیا، انتہائی خوبصورت جھولا تھا، ایک بہت ہی بڑا درخت تھا، ارد گرد بہت زیادہ درخت تھے، لیکن وہ جھولے والا درخت بہت زیادہ تھا۔ جھولا بھی انتہائی خوبصورت تھا۔ اس جنگل میں تو عجیب قسم کی کشش تھی، پرجوش جنگل تھا، اتنا حسین ماحول تو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ میں وہاں پر گئی تو میرا دل کھلنے لگا، مجھے اچھا محسوس ہونے لگا، اور موسم بھی کافی اچھا تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ آج بارش ہوگی۔ میں اس جھولے پر بیٹھنے لگی تو جھولا خود بخود چلنے لگا۔ میں گھبرا گئی کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ جلدی سے جھولا روکو۔ وہ پریشان ہونے لگی کہ جھولا نہیں رک رہا ہے، ہم روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری سہیلیوں نے اتنا کوشش کیا جھولے کو روکنے کے لیے، سب سہیلیوں نے جھولے کو پکڑ کر رکھا، مگر جھولا اوپر ہوتا گیا۔ میری ساری سہیلیاں نیچے زمین پر گرنے لگی، انہیں کافی چوٹ آنے لگی تھی۔ ایک تو وہ درخت بہت بڑا تھا، اوپر سے جھولے کی رسی بھی بہت بڑی تھی، جس وجہ سے مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میں یہاں سے اگر گر گئی تو میں تو ذرا بھر زندہ نہیں بچوں گی، میں یہاں سے کبھی بھی زندہ بچ کر نہیں جا سکتی ہوں۔ میں نے اتنے چیخے ماری چلانے لگی کہ کون ایسا کر رہا ہے، پلیز جھولے کو روک دو، میری جان جا رہی ہے۔ خوف کے مارے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے، میرا دل تیزی سے دھڑک اٹھا تھا، مجھے لگا کہ اب سب کچھ ختم ہو جائے گا، میں یہاں سے زندہ نہیں بچ کر جا سکتی۔ اوپر سے مجھے عجیب قسم کی آوازیں آنے لگی تھی درخت کے، کہ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ دے رکھا
ایک ہاتھ میں نے اپنے کانوں پر دیا، دوسرا ہاتھ میں نے جھولے کے رسی کو مضبوطی سے پکڑا تاکہ میں کہیں گر نہ جاؤں۔ مجھے عجیب عجیب قسم کی آوازیں آنے لگی تھی۔ اس درخت سے جناتوں کی ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بے انتہا خوفناک منظر تھا۔ یہ جنگل تو اس وقت اور بھی خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ میں تو نیک نمازی تھی، لیکن یہاں پر تو ایسا کوئی سین ہی نہیں تھا کہ میں آیت الکرسی پڑھ سکوں۔ میری زبان پر آیت الکرسی آ رہی تھی، لیکن میں پڑھ نہیں سک رہی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی۔ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا کہ کوئی تو ہے جو میری زبان کو روک رہا ہے آیت الکرسی پڑھنے سے۔ اس وجہ سے میں نہیں پڑھ سکی۔ میں دعا مانگنے لگی تو تبھی میری دعا میری زبان پر آ رہی تھی، لیکن میں کہہ نہیں سک رہی تھی۔ کوئی مجھے روک رہا تھا۔ کسی نے میرے ہاتھ پیر کو اس قدر سن کر دیا تھا کہ مجھے درد محسوس ہونے لگی تھی۔ میرے بالوں میں کھچاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ میرا سر بھاری ہو رہا تھا۔ میں پریشان ہونے لگی تھی۔ اوپر سے آوازیں آنے لگی کہ لال رنگ کا جوڑا پہن کر ہمیں یہاں سے تنگ کرنے کے لیے آئی ہو۔ اب تم دیکھو، اب تمہیں ہم مزہ دکھائیں گے کہ تم نے کیا کیا ہمارے ساتھ۔ میں پریشان ہونے لگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ میں نے اپنی سہیلیوں کو آواز دینے لگی، جلدی سے مجھے بچا لو، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، میں یہاں سے گر جاؤں گی۔ میری سہیلیاں مجھے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی، وہ رونے لگی تھی۔ میری سہیلیاں بھی روتے روتے وہ یہاں سے بھاگ گئی تھی۔ انہیں بھی شدید قسم کی خوفناک آوازیں آنے لگی تھی۔ اور پھر میں نے ان کو کہا کہ کون ہو آپ لوگ، پلیز مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں لال رنگ کا جوڑا تنگ کرنا نہیں چاہتی تھی، پلیز مجھے یہاں سے جانے دو۔ اوپر سے آواز آئی کہ تم یہاں سے کہیں بھی نہیں جا سکتی ہو۔ تم پر جو سایہ ہے وہ ہمارا ہی سایہ ہے۔ ہم نے تمہیں یہاں پر کھینچ کر لے کر آئے ہیں تاکہ تم یہاں پر آ سکو، کیونکہ ہم تم سے بدلہ لے سکیں۔ پہلے بھی تم نے لال رنگ کا جوڑا پہن کر چھت پر گئی تھی، وہاں پر ایک پرانا درخت تھا۔ تم نے میری بہن کو سخت قسم کا اذیت دیا تھا، اس کا بدلہ میں تم سے لے رہا ہوں۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ تو گھر پرانا تھا، ہمارا تھا ہی نہیں۔ میں کسی مجبوری کے عالم میں وہاں پر گئی تھی چھت پر، تو جناتوں نے میری بات کو نظر انداز کیا، اور پھر میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے یہاں سے جانے دو۔ جناتوں نے کہا کہ میری بہن تمہارے اس لال رنگ کے جوڑے کے صدمے سے وہ اس دنیا سے چلی گئی، وہ اس دکھ سے چلی گئی، اس کو اس دکھ نے ہی مار دیا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ میرے لال رنگ کے جوڑا پہننے سے اس کو ایسا کیا دکھ ہوا جس وجہ سے وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ جناتوں نے مجھے وجہ نہیں بتائی، لیکن انہوں نے اتنا ضرور کہا تھا کہ تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتی ہو۔ میں اپنی بہن کا بدلہ تم سے ضرور لوں گا۔ تم نے میری بہن کو مارا ہے، ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچایا ہے، ہمارے دلوں کو بہت زیادہ دکھ دیا ہے۔ اس وجہ سے ہم تمہیں کسی بھی حال میں یہاں سے زندہ ہونے نہیں دیں گے۔ تم آج ہی مر جاؤ گی، تمہیں سبق سکھائیں گے۔ تم دیکھو میں اس رسی کو کیسے توڑتا ہوں، اوپر سے کیسے اس رسی کو ختم کر دیتا ہوں کہ تم منہ کے بل گرو گی نیچے۔ اور جو رسی تھا وہ تو بالکل اوپر ہی تھا، اگر میں یہاں سے گرتی تو میری ہڈیاں بھی ٹوٹ جاتی، میں زندہ بچ کر نہیں جاتی یہاں سے۔ جناتوں نے ایسا ہی کیا۔ میں جب گری تو مجھے لگا تھا کہ میرے ہاتھ پیر ہی ٹوٹ گئے ہیں۔ مجھے سر میں شدید قسم کا چوٹ لگا اور میرے سر سے خون نکلنے لگا، میرے منہ سے بھی خون نکلنے لگا۔ مجھے لگا تھا کہ میں یہاں سے بالکل بھی زندہ نہیں بچ کر جاؤں گی، تو ایسا ہی ہوا تھا۔ اور پھر میں بے ہوش ہونے لگی۔ جب میں ہوش میں آئی تو میں نے خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ میری والدہ مجھ پر دم کر رہی تھی۔ میرے ابو بھی مولوی تھے، انہوں نے مجھے دم کیا تھا، اور ایک اور بھی مولوی صاحب کھڑے تھے جنہوں نے مجھ سے یہ سایہ بشا کے لیے نکال دیا